ہم سارے لوگ ایک جدوجہد کا حصہ ہیں اور اس ملک کے عزیز کو ترقی دینے میں اپنے اپنے طور پر بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان الحمدللہ اس حوالے سے پچھلے کئی سالوں سے اس نہج پر آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے کہ پاکستان کی حکومتیں کیا کرتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے اور وہ ذمہ داری ہمیں ادا کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چیزوں کو سمجھ کر آرگنائز ہو کر اور مسائل کو لے کر آگے بڑھنے کی صورت میں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ملک کے اندر سے ہیرے ڈھونڈنے ہوں تو وہ امیر گھرانوں کے اندر سے نہیں ملیں گے، وہ غربت کی کٹیاؤں کے اندر سے ملیں گے، جہاں کا ذہین بچہ اگر مواقع اسے مل جائیں اور اگر اسے تعلیم کے زیور سے اور اچھے اخلاق سے وابستہ کر دیا جائے تو وہ کمال درجے کی چیز بنے گا۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں سب سے پہلے تو آپ سارے حضرات کا شکر گزار ہوں جو یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ریجن کے صدر خالد وقاص صاحب، ہمارے اسسٹنٹ کمشنر فضل قادر صاحب، ہمارے مقامی ٹیم کے ذمہ داران اور مولانا سلیم اللہ صاحب اور ڈاکٹر اظہر نیازی صاحب اور ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، اور میرے ساتھ سفر کر کے آنے والے زیغ مغیرہ صاحب اور ابو ذر صاحب، اور جو نام میں نہیں لے سکا ان سے معذرت کے ساتھ سب کو خوش آمدید کہ آپ آج کی اس تقریب میں شرکت کے لیے یہاں آئے۔ ہم صبح کوئی تقریباً 5 بجے کھاریاں سے چلے اور پھالیا سے اور ادھر سے چکر لگاتے لگاتے یہاں تک پہنچے، اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو خاصا لمبا سفر ہے۔ میں پہلی دفعہ یہاں ڈی آئی خان میں آیا ہوں اور اس لیے مجھے خوشی بھی بہت ہے۔ البتہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک لمبا سفر طے کر کے جب میں آیا تو مجھے خیال آیا کہ وہ کہتے ہیں چلتے چلتے تھک کر پوچھا پاؤں کے زخمی چھالوں نے کتنی دور بنایا ہے گھر آپ کے چاہنے والوں نے۔ تو یہ جو ڈی آئی خان کا اتنا لمبا سفر ہے یہ خوشگوار تھا، بہت ساری سچی بات ہے اس میں مجھے اچھی چیزیں ملی۔ میں چونکہ آدھی دنیا گھوم چکا ہوں اس لیے بہت ساری چیزیں دیکھ کے مجھے خوشی بھی ہوئی۔ میرا خیال یہ تھا کہ ڈی آئی خان نسبتاً بنجر سا علاقہ ہوگا، اور میں جب یہاں پہنچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت سرسبز شاداب ہے۔ اور جب میں رستے میں چشمہ کے پاس سے گزرا تو چشم کشا منظر دیکھا، اتنی بڑی جھیل۔ زیغ مغیرہ کو یاد ہے ہم یہاں سے اٹلی گئے تھے اور کئی ساری جھیلوں کو دیکھا تھا، لائیو جھیلیں تھی، بہت خوشی ہوئی اور بندہ سوچتا تھا پاکستان میں کیا اس طرح کے مناظر ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہاں آیا تو مجھے جب یہ منظر نظر آیا تو واقعتاً خوشی ہوئی۔ البتہ تھوڑی سی پریشانی یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں کی جو بے حسی ہے اس نے اس کو اتنا لائیو نہیں رکھا، وہ جو رونقیں ہونی چاہیے، جو اس جھیلوں کے ارد گرد چیزیں ہونی چاہیے، جو بڑی بوٹس ہونی چاہیے، جو لوگوں کی سہولیات کی چیزیں ہونی چاہیے، تو وہ ساری تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ بہرحال ہم سارے لوگ ایک جدوجہد کا حصہ ہیں اور اس ملک کے عزیز کو ترقی دینے میں اپنے اپنے طور پر بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان الحمدللہ اس حوالے سے پچھلے کئی سالوں سے اس نہج پر آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے کہ پاکستان کی حکومتیں کیا کرتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے اور وہ ذمہ داری ہمیں ادا کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چیزوں کو سمجھ کر آرگنائز ہو کر اور مسائل کو لے کر آگے بڑھنے کی صورت میں۔ ہم کئی سال پہلے سے یتیم بچوں کی کفالت کا آغاز کر چکے۔ 2012 میں باقاعدگی سے ہم نے یہ طے کیا کہ پاکستان کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ کسان اپنی انجمنیں بناتے ہیں، آوازیں اٹھاتے ہیں، کلرک اپنی آوازیں اٹھاتے ہیں، طلبہ کی یونینز ہوتی ہیں وہ اپنے کام کرتی ہیں، بھٹا یونینز ہوتی ہیں وہ اپنے کام کرتے ہیں، لیکن یتیم بچوں کی تو کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اور بیوہ مائیں بیچاری تو اپنے گھروں میں موجود ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو آرگنائز بھی نہیں کر سکتی، اپنے دکھ اور اپنے درد کا اظہار بھی نہیں کر سکتی۔ اور سماج جس نہج پر چل رہا ہے یہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ملک کے اندر سے ہیرے ڈھونڈنے ہوں
امیر گھرانوں کے اندر سے نہیں ملیں گے، وہ غربت کی کٹیاؤں کے اندر سے ملیں گے، جہاں کا ذہین بچہ اگر مواقع اسے مل جائیں اور اگر اسے تعلیم کے زیور سے اور اچھے اخلاق سے وابستہ کر دیا جائے تو وہ کمال درجے کی چیز بنے گا۔ چنانچہ 2012 میں ہم نے طے کیا کہ انشاءاللہ اس کام کا آغاز کریں گے اور دھیرے دھیرے آگے چلے۔ ہمارے پاس ایک آغوش تھا اٹک میں، زلزلے کے زمانے میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، اور کچھ ہزار بچوں سے ہم نے جو فیملی سپورٹ پروگرام ہے اس کے تحت اس کا آغاز کیا۔ آج الحمدللہ ابھی آپ کو خالد وقاص صاحب نے بتایا کہ تقریباً 13,500 فیملیز کو پورے ملک کے اندر ہم زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، یتیم بچوں کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں، ترقی کا، محبت کا اور اس راستے کا، اور 14 آغوش اس وقت باقاعدہ فنکشنل ہو گئے ہیں، اور کئی سارے ہیں جن کی تعمیر کا کام اور بہت ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ انہوں نے یاد کرایا تو مجھے واقعی خیال آیا کہ یہ واحد آغوش ہے جو ڈی آئی خان میں جو کرائے کی بلڈنگ میں ہے، ورنہ ہم عام طور پہ یہ کام نہیں کرتے ہیں، بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا کرم خاص ہے کہ مرحوم ہمارے جو نیازی صاحب ہیں، عبدالعزیز نیازی صاحب، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی کہ انہوں نے بہت خاموشی سے یہ طے کیا اور اصلاً کان میں کہا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے کسی سے اظہار نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک، ایسے ہی کریں گے، لیکن یہ عجیب و غریب صورت ہے کہ یہ اظہار کے بغیر کام آگے بڑھتا نہیں ہے۔ اور میں نے خوش آمدید کہتا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے جذبے کو سراہتا ہوں، ان کے مرحوم والد کے لیے دعا گو ہوں۔ انہوں نے کمال کیا، پشاور کے اندر تعلیمی ادارہ بنایا تو پشاور کا بہترین اسکول تھا، پھر اس کو یونیورسٹی میں بدلا، پھر آپ کے شہر میں ان کے یونیورسٹی کے کیمپسز آئے، اور اب یہ بالکل ایک نئی نہج پہ یتیم بچوں کے آغوش کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ دنیا میں اس وقت کوئی 16.5 کروڑ بچے ہیں جو یتیمی کی حالت میں موجود ہیں، اور یہ دنیا جس کے پاس بے شمار وسائل ہیں، کھربوں اور کئی کھربوں کی صورت میں دنیا کی مملکتیں آگے بڑھتی ہیں، اور ان کے ہاں ڈیولپمنٹ کے پروگرام اور چاند پہ جانے کے پروگرام اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر دنیا کے بیشتر ملکوں کے اندر یتیم بچوں کی حالت بہت خراب ہے۔ پاکستان کے اندر رہنے والے ہم سارے لوگ اپنے اپنے بچوں کو 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں بڑے خوش دلی سے پالتے ہیں، امنگیں اور خواب دیکھتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، آرمی میں بھیجیں گے، میجر جنرل بنائیں گے، ایئر فورس میں بھیجیں گے، پائلٹ بنائیں گے۔ یہ جو 6، 7، 5 بچے ہم اپنے اپنے گھروں میں پالتے ہیں، اگر یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ یہ سوچیں کہ ہم میں سے ہر خاندان جس کو اللہ نے 3 بچے دیے ہیں، 4 بچے دیے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ ایک بچہ رب نے اور دیا، اگرچہ اس نے پرورش میرے بیوی کی گود میں نہیں لی لیکن وہ میرا ہی بچہ ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی یتیم بچوں کی کفالت کا کام ہم پوری طرح نہ کر سکیں۔ الخدمت نے جب اس کا آغاز کیا اور سوچا کہ ہم نے اس کام کو کرنا ہے، تو ہم 12-13 لوگ تھے جو ایک جگہ پہ بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک دوست نے بہت اچھا مشورہ دیا، اس نے کہا دیکھیے اس پروگرام میں برکت اس وقت ہوگی جب ہم میں سے ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے وہ یہ طے کرے کہ جتنے بچے اللہ نے اس کو دیے ہیں، اگر اس کے پاس مالی کفالت ہے تو اتنے بچے یتیم وہ اپنی سرپرستی میں لے گا اور اس کی پرورش کا آغاز کرے گا۔ یہ میری تجویز نہیں تھی، بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کی تجویز تھی۔ الحمدللہ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب نے اس پہ عمل کیا۔ میرے 5 بچے ہیں، اور جب سے اس پروگرام کا آغاز ہوا تب سے میں 5 بچوں کی کفالت کا کام کر رہا ہوں۔ یہ میں کوئی خدا نخواستہ یہ کوئی فخر کے لیے یا کوئی اسے کیا کہتے ہیں ستائش کے لیے نہیں بتا رہا، یہ میں حوصلہ افزائی کے لیے بتا رہا ہوں، انکریج کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کام کو کرنے کے لیے کسی باہر کی قوت کی ضرورت نہیں ہے، اندر بیٹھا ہوا دل کے اندر جو ضمیر ہے اس کو جگانے کی ضرورت ہے۔ ایک بچہ تو کم از کم ایک خاندان ایسا ضرور ہو سکتا ہے جو اپنی کفالت میں لے کر اس کام کو آگے چلتا ہے۔ اس سال ہم ایک ڈونر کانفرنس بھی نہیں کر سکے۔ جب آغاز ہوا تو ہم سارے پریشان تھے کہ اب ان بچوں کی کفالت کا کیا ہوگا۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ جو کرونا کی وبا آئی، کاروبار بند ہو گئے، ہوٹل بند ہو گئے، شادی ہال بند ہو گئے، فیکٹریاں بند ہو گئیں، تو ایک اور بھی آزمائش تھی، اور وہ آزمائش یہ تھی
کہ وہ جو ڈونر تھے جن کو اللہ نے یہ ہمت دی ہوئی تھی کہ وہ آگے بڑھیں گے، ان کے تو اپنے کاروبار بند ہو گئے ہیں، تو یہ کیسے آگے کام چلے گا؟ یہ کووڈ-19 میں پاکستان کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ جتنی چیریٹی عام سالوں میں، جتنا صدقہ عام سالوں میں ہوتا ہے، اس سال اس سے 3 گنا زیادہ پورے ملک کے اندر صدقہ ہوا۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے جو بتاتی ہے کہ ملک کے اندر خیر کا اتنا بڑا حصہ موجود ہے کہ اگر اس تک پہنچا جائے تو اس کے نتیجے میں کیا نہیں ہو سکتا۔ اور بغیر کسی کانفرنس کیے ہم نے فوکس کیا، اپنے پرانے ڈونرز کو ٹچ کریں گے اور ان کے ساتھ اس کو ریوائیو کریں گے، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ 70-80% لوگ تو ایسے ہوں گے جو ان بچوں کو دوبارہ سپانسر کرنے کی صورت میں ہوں گے۔ اور آپ سب کو سن کر حیرت ہوگی کہ 100% نہیں، 110% ہم نے ٹارگٹ کو اچیو کیا۔ اگرچہ ہمارے پیش نظر یہ بات ہے کہ آغوش میں رہنے والا کوئی بچہ اور اس کا کوئی سپانسر جب آئے تو اس کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ کسی یتیم خانے میں آیا ہے۔ ہمارے جتنے آغوش ہیں، اگر آپ کہیں آپ جا سکیں، ایک مری میں ہے، ایک پشاور میں ہے، ایک اٹک میں ہے، میرا خیال آپ لوگوں کو وزٹ کرنا چاہیے، جانا چاہیے۔ آپ جا کر دیکھیں گے، میں پورے بھروسے کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں، جتنا اچھا کسی ہاسٹل میں میرا بچہ رہتا رہا اور تعلیم حاصل کرتا رہا، آغوش کے اندر ہر بچہ اسی طرح کے ماحول کے اندر، اسی طرح کی تعلیم کے اندر، اسی طرح کے کھانے اور پینے اور باقی ساری صورتوں کے اندر سہولیات کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ بہت محنت درکار ہوتی ہے، بہت ہمت چاہیے ان کی تربیت کے لیے۔ جو ٹیم موجود ہوتی ہے ڈیڈیکیٹڈ، لیکن جب آپ یہ کام کرتے ہیں ظاہر ہے تو آپ کو اس کے اندر بے شمار محنت لگانی پڑتی ہے۔ الخدمت اگرچہ بے شمار میدانوں میں کام کر رہی ہے، یہ ایک میدان ہے جو یتیم بچوں کی کفالت کا ہے۔ ہم صحت کے میدان میں ہیں، ہمارے کوئی 42 بڑے ہسپتال ہیں ملک کے اندر، ہمارے پاس ایمبولینس سروسز ہیں اور KP میں سب سے زیادہ ہیں، اور آپ کو علم ہے جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوا الخدمت کی ایمبولینسز وہاں پہنچی اور ہمارے ورکر نے کمال کیے۔ یعنی میں سچی بات ہے بھولتا نہیں ہوں، یہاں کرسچین ایک چرچ پہ 2 سال پہلے حملہ ہوا تھا، 2013 میں حملہ ہوا تھا، اور بڑی تعداد میں لوگ مرے، پر خچے اڑ گئے ان کے جسموں کے۔ اور وہ جو عام طور پر لوگ جاتے ہیں حکومتی سطح کے، جن کو جا کر ان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے لاشوں کو، وہ اتنے ٹکڑے ہوئے تھے کہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ الخدمت کے لوگوں نے ان کو جا کر اکٹھا کیا، نہلایا، ان کو کفن دیا، ان کے گھروں تک پہنچایا۔ یہ جذبہ صرف اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کو پوری طرح اس بات کا یقین ہو کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ نوکری کے لیے کام نہیں ہو سکتا، کسی طور پر ایسی شکل میں نہیں ہو سکتا جس میں آدمی یہ سمجھے کہ وہ اپنی سوشل ریسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے۔ یہ بیونڈ آل دوز سوشل ریسپانسبلٹی کام ہے جس کو کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا نا، کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی ہی پہ پانی ہی سے پانی لکھنا۔